اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. آج 4 ججز صاحبان کی جانب سے خط آیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کیا, بڑا دھواں دار خطاب تھا. اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا ایک پرٹیننٹ آپ کہہ سکتے ہیں خط لکھا, جس میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے تھے. اور پھر آج 2 مزید ججز ان کے ساتھ ایڈ ہو گئے. مشترکہ طور پر 4 ججز کا یہ خط آیا, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو اب ایک فضا قائم ہو چکی ہے, کیونکہ یہ 4 نہیں ہے, اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز احسان خان صاحب کو. تو اب آپ کو لگ رہا ہے جو ڈائسنٹنگ وائسز ہیں عدلیہ کے اندر, اعلیٰ عدلیہ کے اندر, انہیں اب یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ یہی وقت ہے جو ہمارے کنسرنز ہیں انہیں ہم پبلکلی سامنے لے کر آئیں اور باور کرائیں دنیا کو کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. کیونکہ آج کے خط کے اندر ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے لکھا کہ پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیسے رولز کو پاس کیا گیا, کس طریقے سے فل کورٹ میٹنگ کے پہلے فل کورٹ نہیں بلائی گئی اور بعد ازاں یہ تاثر اس کو لیگل کور دینے کے لیے کہ ہم فل کورٹ یہ کر رہی ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں ایک ریئلائزیشن ہے جو اصول پسند اور آئین پسند ججز ہیں ان کے بیچ میں, کہ پہلے بھی ان سے کوتاہی ہوئی, پہلے بھی ان سے سستی ہوئی. اگر وہ بر وقت اپنا ایسا رد عمل دیتے اور کوئی ٹھوس رد عمل دیتے تو شاید 26ویں آئینی ترمیم جیسا عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی نہ ہو پاتا. تو اب کی بار مجھے لگتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ہے اپنے صف بندی ہو رہی ہے, اور جتنی بھی آئین پسند اور قانون پسند قوتیں ہیں ان کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی ججز ہیں, اور یہ صرف 4 نہیں ہیں, یہ 4 تو وہ ہیں نا جو بول رہے ہیں, جو لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اور بھی ججز ہیں اور وہ بھی اب ایک مناسب وقت میں سامنے آئیں گے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں لاہور, بلوچستان اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ بھی جو ججز کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ بھی عدلیہ کے ساتھ ہوا تھا وہ ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہاں پہ بھی ایک مناسب وقت کا انتظار ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار یہ معاملہ اس طرح رکے گا نہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے رکا تھا, اور اس کا خمیازہ آج پوری عدلیہ اور پوری قوم بھگت رہی ہے. کہ ہمارا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بھائی جس شخص کو آپ گرفتار کریں گے وہ 24 گھنٹے کے اندر آپ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کریں گے, جس کو آپ ڈیٹین کریں گے. یہ آئین میں لکھا ہے اور یہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اب چیف جسٹس یحییٰ فریدی آج اپنی تقریر میں بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میری فیورٹ ہے. پہلے تو انہوں نے کہا میری فیورٹ ہے. وہ فیورٹ کیوں ہے؟ کیونکہ شاید اب وہ واحد ادارہ ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا تھوڑا بہت پروٹوکول رہ گیا ہے, تھوڑا بہت لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ کا سربراہ ہے. وہ واحد ادارہ ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی. ادارہ کیا ہے؟ ایک فورم ہے, ایک میٹنگ ہے, ایک NGO ہے. وہ اکٹھے ہوتے ہیں, چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اس کی سربراہی کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کیا کرتے ہیں؟ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ جو شخص بھی پاکستانی جو ہے وہ ڈیٹین ہوگا اس کو 24 گھنٹے میں عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ اندازہ لگیں, یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا لیول ہے, ان کے انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے پروفیشنل کمپیٹنس کو دیکھیں. اس کو نام جو ہے وہ انفورس ڈسپیئرنس کا نام دے رہے ہیں. جی, انفورس ڈسپیئرنس کا نام دے رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں اب جو ہے نا وہ ادارے ان کو 24 گھنٹے میں, اور خود ہی کہہ رہے ہیں جو ڈیٹین ہوتے ہیں. اور بھائی جب وہ ادارے مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے ڈیٹین کیا ہے, ہم نے اریسٹ کیا ہے, تو وہ آپ کے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہو جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے, جو آپ کے عدالتوں کے احکامات کے, آپ کے لاپتہ افراد کے کمیشن کے پروٹیکشن آرڈرز کو نہیں مانتے, وہ چیف جسٹس کے کسی کمیٹی جو انہوں نے ڈالی ہوئی ہے چیف جسٹس نے جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی, وہ اس کے کہنے کے اوپر بندے پیش کرنا شروع کر دیں گے. مطلب آپ لیول دیکھیں, IQ لیول دیکھیں چیف جسٹس کا, کہ بھئی نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. چیف جسٹس صاحب انشور کریں گے نا سر عمل درآمد ہو ان کی یار, فار گاڈ سیک, آج تک سپریم کورٹ کے سامنے کتنے لاپتہ افراد کے مقدمات آئے ہیں, ہائی کورٹ کے میں کتنے پینڈنگ ہیں؟ مجھے آپ بتائیں آج تک کوئی ایک ایسی ٹھوس ججمنٹ آئی ہے کہ جس میں یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو لاپتہ افراد جن لوگوں سے برآمد ہوتے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے, ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے, ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جائے, انہیں سیک کیا جائے.
ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمے چلیں, اگر وہ فوجی اہلکار ہیں, خفیہ اہلکار ہیں, کوئی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی آپ بتا دیں. ایک جسٹس عطا من اللہ اپنی ججمنٹ کا وہ کافی ذکر کرتے ہیں, انہوں نے ہائی کورٹ میں دی تھی, وہ ساجدہ بی بی کا کیس تھا شاید, مگر اس میں بھی کیا تھا, کمپنسیشن تھی نا. مجھے تو جسٹس عطا من اللہ سے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی دی, اس میں کمپنسیشن بھی تھی اور محکمانہ کارروائیاں بھی تھیں کہ ان لوگوں کے خلاف آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف محکمانہ اب دیکھیں نا کارروائیاں. بات وہی ہوگی نا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اب ہائی کورٹ نے کیا کیا, ہائی کورٹ نے کون سے جو ہے ایویڈنس اس میں کوئی کمیشن بنایا کہ پروو کیا جائے انڈیپینڈنٹلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہماری عدلیہ, ہماری سپریم کورٹ مسنگ پرسن کے معاملے پہ خود جسٹس عطا من اللہ نے تسلیم کیا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور یہ ہمارا فیلئر ہے. ہم جو ہے لاپتہ افراد کے, لواحقین کے امیدوں پر, توقعات پر پورا نہیں اترے اور یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے, یہ جسٹس عطا من اللہ نے کہا. تو مجھے بتائیں کہ جس چیف جسٹس صاحب کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ بڑے فخر سے جو مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں, نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں نے یہ کیا, جوڈیشل اکیڈمی میں یہ کیا, میں نے جو ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل میں نے اتنی درخواستیں نمٹائی. بھائی صاحب, یہ کسی سول مجسٹریٹ کی کارکردگی یا احتیاط تو ہو سکتی ہے, یہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی کارکردگی کی رپورٹ نہیں ہو سکتی. اٹس اے شیمفل تھنگ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اب اینڈ پہ اعداد و شمار اور نمبر گیم کھیلنا پڑتی ہے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. اٹس سچ اے شیمفل. چیف جسٹس, آپ دنیا کے چیف جسٹس کی تاریخ اگر آپ پڑھیں, انہوں نے کتابیں لکھی, انہوں نے جورسپروڈنس کے اوپر ریسرچ کی ہے, ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ تحقیقی مقالے ہیں, وہ ریفرنس ہیں دنیا کی فنڈامنٹل رائٹس اور لبرٹی کی جو موومنٹ چلی ہے ان حوالے سے. ہمارے ججز کیا کرتے ہیں, یہ فیسیلیٹیشن سینٹر, یہ ٹوائلٹ کا افتتاح کر دیا, یہ جناب پائپیں بچھا دی, یہ جناب سائلین آئیں گے ادھر بیٹھیں گے, ادھر پکھا لگا دیا, بجائے اس کے کہ آپ ان سائلین کے انصاف دیں, ان کے مقدمات کو فیصلہ کریں. آپ ان کے لیے ادھر لیٹرنے کا بندوبست کر رہے ہیں, ادھر سرائے کھول لی آپ. وہ تو خود مثال دی ہے انہوں نے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کسی جیل میں وہ شاید گئے اور وہاں پہ انہوں نے بتایا جو جیل حکام تھے کہ ان کے لیے ہم نے کھانے کا, پینے کا, فلاں پانی کا یہ بندوبست کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو قیدی ہے اس سے میری ملاقات کروائیں. تو اس نے پھر یہ بات کی کہ اس نے کہا مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے, میرا کیس پڑا ہوا ہے, میرے کیس کا کہتے ہیں میں سلاخوں کی اس طرف تھا, وہ دوسری جانب تھا قیدی. میں نے ان سے یہی سمجھ رہا کہتے ہیں قیدی کہہ رہا ہوگا یہ قیدی ہے. میں چیف صاحب نے پوچھا کہ یہ چیف صاحب کو ریلائز ہوگا کچھ عرصے کے بعد. آپ کو یاد ہے پاگل خانے میں بھی ایک چیف جسٹس چلا گیا تھا, اس نے کہا کہ پاگل نے پوچھا آپ کون ہو, چیف جسٹس نے کہا کہ میں چیف جسٹس ہوں. اس نے کہا ادھر آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. یہ ذرا تفنن تھا ناظرین.